الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. اس عبارت کا ترجمہ یوں ہے کہ اہل السنہ والجماعہ افعال اللہ کے باب میں فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے درمیان وسط ہیں. ان کا یہ اعتقاد و ایمان وسطیت لیے ہوئے ہے. یہ مسئلہ تقدیر کے مسائل میں سے بڑا ہی عظیم مسئلہ ہے. تقدیر کے مسائل میں سے اور تقدیر کے مراتب میں سے مشیت اور خلق و ایجاد یہ دو مرتبے ہیں اور انہی سے جڑا ہوا افعال اللہ کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالی جن اشیاء کو چاہتا ہے تکوینی و تخلیقی مشیت مراد ہے، تو جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا. اور ساتھ ہی یہ مسئلہ کہ تمامی اشیاء کا خالق اللہ تعالی ہے، حتیٰ کہ وہ بندوں کا بھی خالق ہے اور بندوں کے افعال کا بھی خالق وہی ہے. ایک بار پھر باب القدر میں تفصیل سے اس مسئلے کو بیان کیا جائے گا، لیکن یہاں صرف یہ مسئلہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کرنا چاہا ہے کہ افعال اللہ کے باب میں اہل السنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ دو مشہور کلامی بدعی فرقہ جبریہ اور فرقہ قدریہ کے درمیان وسط ہے. پوری بات سمجھنے کے لیے یہ بات آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ جبریہ ایک فرقہ ہے جن کا قول و مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کے سلسلے میں مجبور ہے اور اس طرح سے وہ فعل کی نسبت بندے کی طرف نہیں کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہی بندوں کے افعال کا فاعل ہے. اور
اور فرقہ جبریہ دراصل ان کی دو قسمیں ہیں. ایک جبریہ وہ ہیں جن کا قول یہ ہے کہ بندہ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اپنے فعل پر مجبور ہے، اور یہ لوگ جبریۃ فی الظاہر و جبریۃ فی الباطن کہلاتے ہیں، ظاہری اور باطنی جبریہ. مشہور فرقہ جہمیہ، جبریہ اور غالی صوفیہ کا یہی نظریہ ہے. ان کا قول یہ ہے کہ ان الانسان مجبور فی افعالہ وهو فی افعالہ کالریشۃ فی محب الریح او کالمیت فی، کہ بندہ اپنے افعال میں ظاہر و باطن دونوں اعتبار سے مجبور ہے، اور اس کے فعل کے متعلق اس کی حیثیت ایک تنکے کی ہے جو آندھی کے دوش میں بلا ارادہ و اختیار الٹتا پلٹتا ہے. اس کی کوئی اپنی حیثیت و حقیقت نہیں ہوتی ہے. یا وہ مثال یوں دیتے ہیں جیسے میت کے نہلانے والے کے ہاتھ میں اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ میت مرنے کے بعد اس کا کوئی ارادہ، کوئی قدرت نہیں، نہلانے والے اس کو جیسے چاہیں دائیں بائیں الٹتے پلٹتے رہیں. یعنی لیس لہ ارادۃ ولا اختیار ولا قدرت، اسے کوئی قدرت اور کوئی اختیار حاصل نہیں ہوتا ہے. تو جبریہ کی دوسری قسم ہے جو باطن میں جبریہ نہ کہ ظاہر میں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ انسان ظاہر میں تو مختار نظر آتا ہے لیکن باطن میں وہ مجبور ہے. اور یہ قول اشاعرہ نامی فرقے کا ہے، اور اسی تفریق کے پیش نظر، ظاہر و باطن کی تفریق کے پیش نظر مسئلہ جبر میں امام ابو الحسن اشعری نے لفظ کسب کا ایجاد کیا ہے، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا فاعل نہیں بلکہ اپنے افعال کا کاسب ہے، اور اس کے کوئی ان کے پاس واضح دلیل نہیں ہے. اور یہ فرقہ جو فرقہ جبریہ فی الباطن لا فی الظاہر ہے، یہ افعال کی نسبت بندوں کی طرف کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ فاعل تو اللہ ہے، لیکن بندوں کی طرف فعل کی نسبت حقیقت میں نہیں کی جائے گی بلکہ مجازی طور پر فعل ان کی جانب منسوب ہوگا. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بندہ باطن میں بہرحال مجبور ہے، البتہ ظاہر میں مختار ہے. یہاں پر اگر ایک سوال کیا جائے کہ تو پھر انسان کا اپنے فعل میں کیا وظیفہ اور کیا کردار ہے، تو اس کا جواب یہ لوگ یوں دیتے ہیں کہ انسان کی حیثیت اپنے
فعل میں ایسے ہی ہے جیسے کاٹنے والے کے ہاتھ میں، کسی بھی شے کو کاٹنے والے کے ہاتھ میں چھری کی حیثیت ہوتی ہے کہ اس کا عمل کاٹنا ہوتا ہے. کاٹنا بندے کی طرف تو منسوب ہوتا ہے، لیکن یہ نسبت مجازی ہوتی ہے، اور چھری آلہ ہوتا ہے. چھری بردار جو چھری پھیرتا ہے کسی چیز پر، وہ حقیقت میں حاصل شدہ فعل کا فاعل نہیں، فاعل تو اللہ ہے، لیکن انسان ایک آلہ ہے، اور جس سے اس فعل کو انجام دیا گیا، اس لیے اس کی طرف فعل کی نسبت مجازی طور پر ہوتی ہے کہ اسی کے ذریعہ اس فعل کا کسب ہوا ہے. بہرحال میری اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ جبریہ کی دو قسمیں، جبریہ ظاہری و باطنی، اور دوسرے جبریہ باطنی نہ کہ ظاہری. تو دوسری چیز آپ یہ سمجھیں اسی مسئلے میں، جو ان کا مد مقابل دوسرا فرقہ ہے، اور وہ ہے قدریہ. اور فرقہ قدریہ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک قدریہ غلات، غلو کرنے والے قدریہ، اور یہ قدر کی نفی و انکار کرنے والے کہلاتے ہیں. اور ان کے قول و نظریے کا حاصل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے علم سابق کی نفی اور اس کا انکار کرتے ہیں. اور جب بھی ہم قدریہ بولتے ہیں مسائل عقیدہ میں، تو قدریہ سے مراد یہی تقدیر کی نفی و انکار کرنے والے، اللہ جل وعلا کے علم سابق کی نفی کرنے والے ہی مراد ہوتے ہیں، کہ جن کے قول کا ملخص یہ ہے کہ اللہ تعالی کسی بھی شے کو نہیں جانتا پہلے سے، مگر تب جانتا ہے جب وہ چیز معرض وجود میں آ جاتی ہے. اور اسی لیے ان کا قول ہے کہ کہتے ہیں ان الامر انف، کہ معاملہ مستأنف اثر نو ہے، یعنی اللہ تعالی کسی بھی شے کا علم سابق نہیں رکھتا، اس کے وجود میں آنے سے پہلے اس کے متعلق کوئی علم اللہ کو نہیں ہوتا. ہاں جب وہ چیز وقوع پذیر ہو جاتی ہے تب اللہ جان لیتا ہے. اور یہی وہ قدریہ ہے کہ جن کے متعلق جب سائل نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے استفسار کیا تھا کہ ہمارے یہاں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان الامر انف، تو عبداللہ ابن عمر نے ان کے متعلق یہ کہا تھا کہ اخبرہم. پوری حدیث بیان کرنے کے بعد عبداللہ ابن عمر نے کہا تھا، ایمان بالقدر کے ارکان ایمان ہونے والی حدیث کو ذکر کرنے کے بعد کہا تھا کہ انہیں بتلاؤ کہ انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں، ان سے میرا کوئی تعلق اور ولا دینی نہیں ہے، اور وہ مجھ سے بیزار ہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق، رشتہ و ناتا ایمانی دینی نہیں. تو قدریہ کی دوسری قسم وہ ہے جو معتزلہ کہلاتے ہیں، جن کے قول
کا اس باب میں ماحصل یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے. وہ اللہ جل وعلا کے تعلق سے یہ بد اعتقاد پر مبنی قول اختیار کرتے ہیں کہ بندے انسان اپنے افعال کے خالق ہیں. اللہ تعالی بندوں کے افعال کو نہیں خلق کرتا ہے، نہیں پیدا کرتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بندہ اپنے فعل میں ارادہ و اختیار اور قدرت کیوں رکھتا ہے کہ وہ اپنے فعل کو خود خلق کرتا ہے اور اس کا ارادہ اس کو وجود میں لاتا ہے، اس کی قدرت اس کو پیدا کرتی ہے. اور نتیجتاً معتزلہ کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے افعال کا خالق نہیں ہے. اور یہ عقیدہ باطل، اس کا بطلان واضح ہے. اس کو ہم باب القدر جو آگے اس کتاب کا ایک باب ہے وہاں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان کریں گے درس میں متعلقہ مسائل کو. اب یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں ہوں کہ جبریہ اپنے فعل میں بندے کو مجبور مانتے ہیں اور اس کو اپنے فعل کا فاعل نہیں قرار دیتے ہیں، تو دوسری طرف یہ غلو آمیزی اس طور پر ہے بندوں کے تعلق سے اور اللہ کے حق میں یہ تقصیر کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ بندے خود اپنے افعال کے خالق ہیں. ان دونوں انتہاؤں پر مبنی فرقوں اور ان کے نظریات کے درمیان اہل سنہ والجماعہ وسطیت رکھتے ہیں کہ وہ افعال اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ اور یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بندہ حقیقت میں اپنے افعال کا خالق ہے، یعنی بندہ اپنے فعل میں مجبور نہیں ہے. اور یہ بھی کہ بندوں کے افعال کا خالق اللہ تعالی ہی ہے، اس لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جو چاہتا ہے اسی کا خلق کرتا ہے. اللہ ہر شے کا خالق ہے. واللہ خالق کل شیء وهو على كل شيء وکیل. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے واللہ خلقکم وما تعملون. اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور تمہارے اعمال کا خالق ہے. وما تعملون اے خلقکم واعمالکم، تم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. لہذا بندہ اس کو ارادہ بھی ہے، اس کو اختیار بھی ہے، اس کو قدرت بھی ہے، اور اپنے ارادہ و قدرت و اختیار سے بندہ اپنے افعال کو کرتا ہے اور اس کی نسبت اس کی طرف حقیقی ہے، نہ کہ مجازی جیسا کہ جبریہ کا دوسرا فرقہ اشاعرہ وغیرہ کہتے ہیں. اور اس سلسلے میں قدریہ کا بھی قول باطل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق نہیں، اللہ تعالی ہی خالق ہے. اس لیے کہ بندے کے فعل کا خالق اللہ تعالی ہے. ہاں بندہ مختار ہے، لیکن وہ جو بھی چاہتا ہے وہ نہیں واقع ہوتی چیز الا کہ اللہ تعالی چاہے. لہذا اللہ کی بادشاہت میں کسی کو نہ اجبار ہے نہ اختیار ہے، بلکہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. بندہ چاہتا ہے لیکن اس کی چاہت تبھی
معرض وجود میں آتی ہے جب اللہ تعالی چاہتا ہے. بندہ چاہتا ہے لیکن اس کی چاہت عملی طور پر جو چاہتا ہے وہ معرض وجود میں نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کو نہیں چاہا. خلاصہ یہ ہے کہ بندے کو مشیت ہے لیکن اس کی مشیت اللہ تعالی کی مشیت عامہ کے تابع ہے. اور یہی معنی ہے قرآن کریم کی آیت کریمہ کا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اور اس طرح سے یہ بات واضح رہے کہ اہل سنہ والجماعہ اللہ بندے کے فعل کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ حقیقتاً فعل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی ہی خود اس کا اور اس کے فعل کا خالق ہے. لہذا اہل سنہ والجماعہ تقدیر کے مسائل میں سے اس مسئلے میں یعنی افعال اللہ کے مسئلے میں وسطیت و اعتدال پر قائم و ثابت و گامزن ہے. نہ وہ جبریہ کی طرح سے انسان کو مجبور محض قرار دیتے ہیں اور نہ قدریہ کی طرح سے اس کو خالق مانتے ہیں کہ جو اس بات کو مستلزم ہے کہ وہاں خالق حقیقی اللہ واحد رب العالمین کے ساتھ اور دیگر خالق ہیں. اور اسی لیے کہ گویا قدریہ تعدد خالقین کے قائل ہیں اور اسی لیے حدیث میں ان کو مجوس هذه الامہ کہا گیا ہے. دلائل کی روشنی میں اہل حق کا مذہب اور قول درست ہے اور ان کا یہ نظریہ اور یہ ایمان اور یہ عقیدہ جبریہ اور قدریہ کے درمیان وسطیت لیے ہوئے ہے. اور یہی اصل بیان کرنا مقصود ہے کہ اس مسئلے میں ان دونوں غالی و جافی فرقوں کے درمیان اہل سنت والجماعت وسط ہیں. اللہ تعالی ہمیں اہل سنہ والجماعہ اور ان کے عقائد و مناہج کو اختیار کرنے کی توفیق دے کہ یہی اہل حق ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے نصوص پر عمل پیرا ہوتے ہیں اور نصوص کے اندر تمام نصوص کتاب و سنت کے اندر جمع و تطبیق کے ساتھ صحیح اور مدلل موقف اور اعتقاد اپناتے ہیں اور یوں وہ افراط و تفریط غلو و تقصیر سے دور اور اس سے بچتے ہوئے امت وسط ہونے کے ناطے سے وسطیت پر قائم رہتے ہیں. قال اللہ تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کے مصداق ہیں. اللہم اجعلنا منہم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.